مسجده صلوا عليه دائما صلوا عليه السمدا الف داہیش تیرے آسنا آدرش نازک در نفس گم کردن ای آیت جنید و بایدی دینجا مشتقا برسان خیش را دینی همه اوشت اگر به او نرسیدی تمام بولا بیش ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے آئینہ خدا بخدا ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے جنت کی سرسبیل کی کوثر کی پوچھئے جنت کی سرسبیل کی کوثر کی پوچھئے ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے ان کی گلی کی آب و ہوا جنت کی سرسبیل کی کوثر کی پوچھئے ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ سبحان اللہ قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے اپنے کو دے دیا ہمیں اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی پھر کیا ملا ملا جو ملا کچھ کیا ملا ملا جو ملا پوچھئے وہ آخری گھڑی میری بانی پہ آ گئے وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے حیرت سے تک رہی تھی قضا حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے اگر خاموش ہونے تو یہ سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود بارگاہ رسالت واجہ رسالت میں درود شریف نظران عقیدت تلاوت کا شرف حاصل کیا ایک مطلب خیز ترجمہ اس کا سبحان ویسے بات بظاہر ترجمہ کی سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور اللہ نے انہیں بھلا دیا چونکہ اللہ کسی کو بولنے بلانے سے پاک و صاف ہے اس لیے خدا کے بلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو میں نے اپنے ترجمے سے ظاہر کیا کہ
کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں ان کی بھول میں پڑا رہنے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پتہ یہ چلا کہ خدا کو بھی بلایا جا سکتا. کچھ لوگ بلا کر کے بتا رہے ہیں کہ خدا کو بھی بلایا جا سکتا اور اسی بھول سے بچنے کے لیے ہمیں ہدایت کی جائے. حالانکہ سوچ لیا غور کیجیے تو خدا کے بلانے کی کوئی شکل ہونی نہیں چاہیے کہ بندہ خدا کو بلا دے. اس کی کوئی شکل ہونی نہیں چاہیے. ذرا سوچو کیا اسے بلایا جا سکتا ہے جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی کے گزارنے کے اسباب فراہم کیے؟ کیا ایسے کو بلایا جا سکتا ہے جس نے ہمیں آنکھیں دی اور آنکھ کے ایک نقطے کو نور کا مرکز بنا دیا؟ کیا ایسے کو بلایا جا سکتا ہے جس نے ہمیں کان دیے اور کانوں کے پردوں کو نغمات کا مرکز بنا دیا؟ کیا ایسے کو بلایا جا سکتا ہے جس نے ہمیں دماغ دیا ہو اور دماغ کو قوت فکریہ دی ہو؟ کیا ایسے کو بلایا جا سکتا ہے جس نے ہمیں زبان دی ہو اور زبان کو قوت گویائی بخشی ہو؟ کیا ایسے کو بلایا جا سکتا ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے بلکہ جو کچھ دیا ہے اسی کا دیا ہوا ہے؟ جو کچھ دے گا وہی دیکھا. جدھر دیکھو اسی کی دنیا نظر آتی ہے. جدھر دیکھو اسی کی کائنات نظر آتی ہے. نیچے دیکھو یہ زمین کا فرش اسی نے بچھایا ہے. یہ آسمان کا شامیانہ اسی نے لگایا ہے. یہ چاند و سورج کے چراغ اسی نے جلائے ہیں. یہ ستاروں کی تندیلیں اسی نے روشن کی ہیں. یہ آبشار کے نغمے اسی کی طرف سے ہیں. یہ دریا کی روانی اسی کی طرف سے ہے. ہر طرف اسی کی دنیا. جدھر نظر اٹھاؤ جدھر بھی آنکھیں اٹھاؤ ہر طرف اسی کی دنیا نظر آتی ہے. اور اگر تمہیں آنکھ کھول کر کے نہیں دیکھنا ہے تو آنکھ بند کر کے دیکھو. جو تاریکی سامنے ہے یہ بھی اسی کی پیدا کی. آنکھ کھولو تو اسی کی دنیا, آنکھ بند کرو تو اسی کی دنیا. تو کیا ایسے کو بلایا جا سکتا؟ عقل کا تو تقاضا یہی ہے کہ ایسے کو بلایا جا سکتا. میں ایک موٹی مثال ایسے موقع پر عرض کرتا ہوں. یہ معمولی بیمار جو آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ بھی نہیں حل کر سکتا. اگر آپ بھوکے ہیں تو یہ آپ کی بھوک نہیں مٹا سکتا. اگر آپ کو مکمل سطر پوشی کی ضرورت ہے تو اس سے آپ سطر پوشی کے جملہ واجبات و فرائض نہیں ادا کر سکتے. مگر مجھے یہ یقین ہے کہ ایسا معمولی رومال اگر میں آپ کو دے دوں پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو لے جا کر اپنے گھر کی کسی ٹوٹی میں ڈال دیں گے, کہیں لے جا کر لٹکا دیں گے. کسی کام کا یہ نہیں. میں مگر پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ بے قیمت رومال جس کو آپ لے جا کر کے اپنے گھر میں کسی جگہ ٹانگ دیا, کسی ٹوٹی میں ٹانگ دیا, اس کو جب جب بھی آپ دیکھیں گے یقیناً میری یاد آئے گی. جب جب نظر اس پر پڑے گی تو فوراً دینے والا یاد آ جائے گا کہ یہ فلاں کا رومال ہے, فلاں نے فلاں موقع پر دیا تھا. یہ ایک انسان کی فطرت ہے. کسی کی کوئی یاد اگر کسی کے پاس ہے, جب جب اس کی نظر اس پر پڑے گی دینے والا یاد آ جائے گا. تو کتنے بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک معمولی سا رومال دیکھو اور دینے والا یاد آئے, اور اتنی بڑی زمین دیکھو بنانے والا یاد نہ آئے, اتنا بڑا آسمان دیکھو پیدا کرنے والا نہ یاد آئے, اتنی بڑی کائنات دیکھو پھر بھی خدا کو بلاؤ. کتنی حیرت کی بات ہے, کتنی حیرت کی بات ہے. بلکہ یاد رکھنے کے لیے دینے کی بھی کیا ضرورت ہے. بعض حالات واقعات ایسے ہوتے ہیں جو یاد کا سبب بن جاتے ہیں. شاید آپ نے سنا ہو کسی سے کہ جب ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا, اے دوست یہ تیری انگوٹھی مجھے بہت پسند ہے, مجھے دے دے. کہا کیا کرو گے؟ کہا اس انگوٹھی کو جب میں دیکھوں گا تو تیری یاد آئے گی. جب جب دیکھوں گا تو تیری یاد آئے گی. تو اس نے کہا کہ اگر تو مجھے یاد ہی کرنا چاہتا ہے تو جو اپنی خالی انگلی دیکھنا تو مجھے یاد کر لینا کہ فلاں سے انگوٹھی مانگی تھی نہیں دیا. کچھ ایسے حالات اور واقعات بھی ہوتے ہیں جو یاد کا سبب بن جاتے ہیں. مگر دوستو یقیناً ہم بھولتے ہیں. جبھی تو کہا جا رہا ہے کہ بھولنے والوں کی طرح مت ہو جانا.
ہیں کچھ بھولنے والے، اس کے باوجود بھول جاتے ہیں، اس کے باوجود بلکہ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، فذکرونی اذکرکم، تم میری عظمتوں کا پرچار کرو میں تمہاری عظمتوں کو بلند کرتا رہوں گا، فذکرونی اذکرکم، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس سے پتا چلا کہ ضرور انسان بھولتا، ضرور بھولتا ہے، اور اسی بھولنے سے اسے روکا جا رہا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے۔ اللہ کو فراموش کرو گے تو زبردست تمہیں سزا ملے گی، اور ایسی زبردست سزا ملے گی اسی دنیا میں ملے گی۔ بہت ساری چیزوں کی سزا تو وہاں کے لیے ہے، مگر خدا کو بھولنے کی سزا یہی ملے گی، اور وہ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ تم اسی بھول میں پڑے رہ جاؤ گے۔ خدا تمہیں اسی بھول میں، آپ سوچیں گے یہ خدا کو بھولنے والے مشرکین، یہ خدا کو بھولنے والے منافقین، یہ خدا کو بھولنے والے کفار آج تو بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، محلوں میں بسیرا لیے ہوئے ہیں، لال قلعے کے اندر بسیرا لیے ہوئے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی عمدہ عمدہ بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں، کہ نہ جانے کتنے دولتوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، زر و سیم کے ہجوم میں رہ رہے ہیں۔ یہ ان کو خدا نے کہاں بلایا؟ ارے دوستو، اسی زر و سیم کے بیچ میں، اسی لشکر و سپاہ کے درمیان، اسی کائنات کی گہما گہمی اور کائنات کی ہوا ہمی نے انہیں اتنا الجھا دیا ہے کہ وہ اپنی بھول سے نکل نہیں رہے، وہ اس بھول سے نکل نہیں رہے ہیں۔ یہ خدا نے انتظام کیا ہے کہ تو نے بلایا ہے تو میں تجھے دنیاوی اور مادی دنیا میں ایسا پھنسا دوں گا کہ پھر تو مجھے یاد ہی نہ کرے، پھر تیرے ذہن ہی میں نہ آؤں۔ تو یہ دوستو، یہ اسباب جو ہیں واقعی بھلا دینے والے ہیں۔ تو اگر انسان بھلانے کا عادی نہ ہوتا تو اس کو یہ کیوں کہا جاتا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جو خدا کو بھلا دیتے ہیں؟ دوستو، اس سلسلے میں ایک بات میں کروں گا، یہ جس کو آپ دل کہتے ہیں، دل اس کی حیثیت ایک بادشاہ کی، اور اعضاء و جوارح اس کی رعیت، اور ایسا مطلق العنان یہ بادشاہ ہے جو چاہتا ہے خود کرتا، اور رعایا ایسی فرما بردار ہے کہ دل جدھر بھی لے جائے وہ جائے۔ اگر دل نے چاہا کہ مجھے فلاں منظر دیکھنا ہے، نظر دیکھنے کو تیار، دل نے کہا مجھے فلاں نغمہ سننا ہے، کان سننے کو تیار، دل نے کہا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، پیر جانے کو تیار، دل نے کہا مجھے فلاں پر ظلم کر رہا ہے، ہاتھ اٹھنے کو تیار۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل جو کچھ کہتا ہے، دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتی ہے۔ دل کے اندر ذرا بھی اگر کوئی انقلاب آیا تو چہرہ بتا دیتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ یقین جانو، اگر دل کے اندر غصہ ہے تو چہرے پر اس کی تمازت ہوگی، اگر دل کے اندر ندامت ہے تو چہرے پر اس کے اثرات ہوں گے، اگر دل کے اندر مسرت ہے تو چہرے پر انبساط کی لہریں ہوں گی، دل کے اندر اگر اداسی ہے تو چہرے پر غم کے آثار ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کے اندر غصہ ہو اور چہرے پر تمتماہٹ نہ ہو، دل کے اندر ندامت ہو، چہرے پر شرمندگی کے آثار نہ ہو۔ دل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، دل کے اندر جو بھی ہوگا وہ ظاہر ہوگا، دل کی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ کتنا لوگ دبائیں گے دل کی بات کو، مگر جو کیفیت دل کی صحیح ہوتی ہے وہ بہت ظاہر ہو جاتی ہے۔ نہ علم اسے روک پاتا ہے، نہ عبادت اسے روک پاتی ہے، نہ عمل اسے روک پاتا ہے۔ اگر دل کی صحیح اوریجنل جو کیفیت ہے وہ ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جب حکم دیا گیا تھا اس جدو آدم کا سجدہ کرو، آدم کا سجدہ کرو، تو جن کو حکم دیا گیا تھا ان کے دل کی جو صحیح کیفیت تھی وہ چھپا نہ سکے۔ کچھ تھے جو جھک گئے، فسجدوا، جھکنے والے جو تھے چھپ گئے، مگر ایک تھا جو کھڑا رہ گیا، ایک تھا کھڑا رہ گیا۔ کیوں؟ جب اس کے دل میں حضرت آدم کی عظمت نہیں تھی تو وہ بناوٹی عظمت نہ دکھا سکا، وہ بناوٹی عظمت نہ دکھا سکا، اور اس کے جو دل میں تھا اس کے عمل نے ظاہر کر دیا۔ اس کے عمل نے وہاں سے کوئی مصلحت، کوئی حکمت، کچھ بھی نظر نہیں آیا، اس نے وہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اور جو جھکنے والے تھے، جن کے دل میں نبی کی عظمت تھی، جن کے دل میں خلافت الہیہ کا احترام تھا، وہ سرنگو ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، دل کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اس پر اگر کوئی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر دل صالح ہے تو پورا جسم صالح ہے، اور اگر دل
اسلام دل کی تطہیر اور دل کے تزکیے پر بڑا زور دے رہا ہے، اس لیے کہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ظاہر سنورا ہوا نظر آئے مگر دل نہ سمجھ سکے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا جس کا دل سمجھ جائے اس کا ظاہر سمجھ لے۔ دل اندر کا معاملہ کچھ رہتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں دل کو صاف کرنے کے لیے اسلام نے بڑے طریقے بتائے ہیں۔ ویسے دنیا میں دل کی طہارت اور دل کی تطہیر کے لیے آپ کو کوئی نسخہ نہ ملے گا۔ کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، جرمن جائیں، جاپان جائیں، امریکہ جائیں، روس جائیں، کہیں بھی جائیں اور ان سے یہ پوچھو کہ جب دل کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو تو ہم اس دل کی صفائی کیسے کریں، تو ان کے پاس نہ کوئی پاؤڈر، ان کے پاس نہ کوئی صابن، ان کے پاس نہ کوئی اور طریقہ ہے جس سے وہ دل کی صفائی کریں۔ دل کی صفائی کیوں؟ اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ بھی صاف ہے۔ ہم اس چیز کی صفائی کر سکتے ہیں جس کی نجاست کو ہم سمجھتے ہو، جس کی ناپاکی کو ہم سمجھتے ہو، جس کی نجاست ہمیں دکھتی ہو، ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کپڑا کیسے ناپاک ہوتا ہے، اس لیے طہارت کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جسم کیسے گندا ہوتا ہے تو صاف کرنے کا ڈھنگ بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ برتن کیسے گندا ہوتا ہے تو اس کے صاف کرنے کا بھی ڈھنگ ہم کو معلوم ہے۔ تو جس کا علم مند ہوگا، جس مرض کو سمجھیں گے اس کا ہم علاج کریں گے، مگر جو مرض ہماری سمجھ ہی سے باہر ہو، جس گندگی کو ہم سمجھ ہی نہ سکیں، تو دوستو ظاہری نجاستوں کو تو ہم سمجھ لیں گے، مگر یہ سمجھنا آج کل کے ڈاکٹر حکیموں کا کام نہیں ہے کہ دل کے اندر قدورت ہے وہ کیسے دور کر دی جائے، دل کے اندر دشمنی ہے وہ کیسے دور کر دی جائے، دل کے اندر کفر ہے، اس لیے کہ آج کا کوئی آلہ ایسا نہیں ہے جو کسی کے دل کا کفر دکھا دے، جو کسی کے دل کا نفاق دکھا دے، جو کسی کے دل کا حسد دکھا دے، بغض دکھا دے، اناد دکھا دے، کینہ دکھا دے، کپٹ دکھا دے۔ تو جب آج کے دارالشفاؤں کے اندر اس چیز کے سمجھنے کا کوئی آلہ نہیں ہے تو اس کا طریقہ علاج بھی نہیں ہے، اس کا طریقہ علاج نہیں ہے۔ اب اس کے لیے ضرورت ہے کہ دل کی طہارت کے لیے، دل کی تصفیے کے لیے ایک ایسے دارالشفا میں چلو جہاں ایسا حکیم ہو، ایسا معالج ہو، ایسا طبیب ہو جو دل کی حرکتوں پہ نظر رکھتا ہو، جو دل کی نجاستوں کو سمجھتا ہو۔ اس لیے کہ جب وہ بیماری ہی نہ سمجھے گا تو علاج کیا کرے گا، جب وہ بیماری ہی نہ سمجھے گا تو علاج کیا کرے گا۔ دنیا کے دارالشفاؤں میں دوڑتے پھرتے رہو گے مگر دل کی بیماری کو دور کرنے کے ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اب ہم اپنے دل کو صاف کریں تو کیسے صاف کریں؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں کہیں بھی اس کا علاج نہیں ملے گا۔ اگر دل کو صاف کرنا چاہتے ہو تو وَيُزَكِّيهِمْ، یہ میرا رسول ہے، دل صاف کرتا ہے، یہ میرا رسول ہے۔ دل کی طہارت اگر تم چاہتے ہو اور اللہ کے رسول دل کی صفائی جب کرتے ہیں تو یاد رکھیے اس کے لیے کوئی کیپسول نہیں کھلاتے، کوئی ٹیبلٹ نہیں کھلاتے، کوئی سیرپ نہیں کھلاتے، نظر ڈال دی دل صاف ہو گیا، ہاتھ رکھ دیا دل صاف ہو گیا، چند کلمات ارشاد فرما دیے دل صاف ہو گیا۔ اور ایسے ایسے دل والے وہاں پہنچے تھے، تم نے اس دل والے کا بھی قصہ سنا تھا جو نہ جانے کتنے برے ارادے لے کے چلا تھا، نہ جانے کتنے برے خیالات لے کر چلا تھا، ننگی تلوار لے کر چلا تھا، رسول عربی کے قتل کا منصوبہ لے کر چلا تھا، کیسی کیسی ظلمتیں لے کر چلا تھا، کیسی کیسی نجاستیں لے کر چلا تھا، کیسی کیسی قدرتیں لے کر چلا تھا، مگر تم نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ کبیر نے جب ایک نظر ڈال دی تو نہ وہاں کوئی ظلمت رہ گئی، نہ کوئی نجاست رہ گئی، نہ کوئی قدرت رہ گئی، بلکہ دنیا نے تو یہ دیکھا کہ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ ایک نظر ڈالی تو حضرت عمر کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، تم نے نہیں دیکھا، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ دارالشفا ہے، یہ وہ خدائی دارالشفا ہے جس کو خدا نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے اور اسی لیے اس دارالشفا کی بنیاد رکھی گئی ہے تاکہ یہاں دل کے مریض اچھے ہوں، یہاں دل کے مریض اچھے ہوں۔ دل کے مریض حضرت فضالہ کا بھی وہ واقعہ سنو، وہ حالت کفر میں تھے، انہوں نے بھی ایک منصوبہ بنایا تھا، آستین کا خنجر چھپا لیا اور سوچے کہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، بظاہر کعبے کا چکر لگا رہے ہیں اور خیال یہ ہے کہ غفلت سے اگر سرکار عربی ملے تو ان کا خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ وہ چکر دیکھیے، بظاہر تو کعبے کا چکر ہے، بظاہر تو عبادت کا ڈھونگ ہے، بظاہر تو عبادت کا نقشہ ہے اور دل کے عزائم کتنے خطرناک ہیں، لہذا اب ہم ہر چکر لگانے والے کے چکر سے متاثر نہیں ہوں گے۔ پتا نہیں کس چکر میں چکر لگا رہا ہے، کس چکر میں چکر لگا رہا ہے،
ہمیں تو ہم اس کے ارادوں سے ضرور قابل ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کعبے کے اندر بھی محبوب خدا کو قتل کرنے کا منصوبہ اگر بن سکتا ہے تو مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر کے محبوب کے مشن کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بن سکتا ہے، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ بہرحال منصوبہ بنایا اس نے، مگر دیکھو کس کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا، جو دل کی حرکتوں کو جانتا ہے، جو دل کی حرکتوں پہ نظر ہے۔ تو سرکار نے دیکھا فضالہ کیا سوچ رہے ہو، فضالہ کیا سوچ رہے ہو، تو انہوں نے کیا بات کہی، انہوں نے یہی بات کہی کہ میں تو کچھ نہیں، بس ایسی ہی تماش کر رہا ہوں۔ کبھی فضالہ بتاؤ کیا سوچ رہے ہو، کہا نہیں کچھ نہیں، میں ایسی ہی تماش کر رہا ہوں۔ سرکار قریب آتے چلے گئے، قریب آتے چلے گئے، اور آنے کے بعد اپنے دست مبارک کو ان کے سینے پر رکھنا تھا کہ کفر ہی ختم ہو گیا، ایمان کی دولت مل گئی، ایمان کی روشنی مل گئی، اور پھر دل اتنا مزکا اور مصفا اور مجلہ ہو گیا کہ جب وہاں سے وہ چلے تو وہ عورت جس سے پہلے سے آشنائی تھی، جہاں پہلے سے آنا جانا رہتا تھا، اس نے جب اپنی طرف آواز لگائی، اپنی طرف بلانا چاہا، تو حضرت فضالہ یہ کہہ کے آگے بڑھے، وہ فضالہ مر گیا جو تیرے پاس آتا تھا، وہ مریض تھا، یہ صحت مند ہے، وہ مریض تھا، وہ ختم ہو گیا، اب مرض ختم ہو چکا، اس کا پالا طبیب سے پڑ گیا، حکیم نے اس کے دل کو سنوار دیا ہے۔ ذرا سا دیکھو، واقعی بات ہے، دل کی صفائی کے لیے کتنی اچھی بارگاہ ہمیں ملی ہے، کیسے کیسے لوگ وہاں گئے اور دل کو مجلہ و مصفا۔ میں مشہور واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یاد رکھو، یہ عمیر ابن وہب، یہ صفوان ابن امیہ، عمیر ابن وہب، صفوان ابن امیہ، یہ حکیم کے پاس ایک پروگرام بناتے ہیں۔ میں یہ واقعہ اس وقت کا ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی ہوئی اور کچھ حسیران بدر مسلمانوں کے ساتھ مدینے بھی پہنچ گئے۔ بہرحال یہ وہ موقع ہے اور دونوں بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں، دونوں بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کیا ہے کہ محمد عربی کا کام تمام کر دیا جائے، اور اس مشورے کے اندر یہ پراسرار انداز کی کسی تیسرے کو بھی خبر نہ ہو، ہماری اسکیم کی خبر کسی تیسرے کو نہ ہو، کوئی بات پھوٹ نہ جائے۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مگر عمیر نے ایک بات کہی، عمیر میں جذبہ تو ضرور تھا، اس لیے کہ عمیر کا بیٹا جس کا نام بھی وہبی تھا وہ اسیران بدر میں جا چکا، تو یہ جذبہ تو تھا ہی انتقام کا، مگر اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، جذبہ تو پورا ہے کہ میں انتقام لوں، مگر مجبوری یہ ہے کہ میں مقروض ہوں، میرے اوپر بار قرض ہے، اور میں اہل و عیال والا ہوں، ان کی کفالت کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا اقدام کر کے یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں بس کر کے واپس آ جاؤں۔ تو صفوان نے کہا میں تمہارے قرض کو ادا کروں گا، تو تمہارے بچوں کی کفالت کروں گا۔ دونوں آپ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ مختصر یہ واقعہ نکالی مقصود نہیں ہے، مختصر یہ کہ اپنے پروگرام کے اوپر عمیر مدینے پہنچتے ہیں، اور مدینے میں جب پہنچتے ہیں وہ صبح کا وقت ہے، اور پھر جب وہ رسول کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایسا وقت تھا کہ فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے اور سارے صحابہ کی جرم کے اندر، اور وہ انعامات کا ذکر کر رہے تھے جو غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے اوپر ہوئی۔ تو اب یہ اور قریب ہوئے، حضرت عمر نے اندازہ لگا لیا کہ ارادے اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، ارادے اچھے نہیں، مگر سرکار رسالت کے کانوں میں جب باغی کہا عمیر کو آنے دو، عمیر کو آنے دو۔ عمیر آگے پہنچے، پوچھا عمیر کس لیے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہا اپنے بیٹے کی رہائی کی درخواست لے کر آئے۔ کہا عمیر سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا نہیں بس یہی درخواست لے کر آئے۔ تو حضور نے کہا کیا تمہارے اور صفوان کے بیچ میں حکیم میں یہ معاہدہ نہیں ہوا؟ کیا تمہارے قرض کو ادا کرنے کو اس نے وعدہ نہیں کیا؟ کیا تمہارے بچوں کی کفالت کا معاہدہ نہیں ہوا؟ اے عمیر جس ارادے سے تم آئے ہو اس میں اور میرے درمیان خدا کا ارادہ حائل ہے۔ یہ سننا تھا کہ عمیر کا ذہنی پھر گیا، بات تو دو میں ہوئی تھی، یہ تیسرے نے کیسے جان لیا؟ بات تو دو میں ہوئی تھی، یہ تیسرے نے کیسے جان لیا؟ دوسری بات کیا، بات تو مکے میں ہوئی تھی، مدینے والے نے کیسے جان لیا؟ مدینے والے نے کیسے جان لیا؟ فوراً ذہن پھر گیا، فوراً ذہن پھر گیا، ایمان کی روشنی مل گئی، چند کلمے نے ان کے دل کو مصفا و مجنہ بنا دیا، اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا
ورسولہ، ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے، میں اور کوئی بحث تو نہیں کرتا، مگر ایک بات پوچھتا ہوں اکثر، بات تو ختم ہو گئی، کلمات حدیث مکمل ہو چکے، مگر ایک بات بتاؤ کہ حضرت عمیر کے اندر ایمان کی تحریک کیسے پیدا ہوئی؟ حضرت عمیر کے دل میں ایمان کی تحریک کیسے پیدا ہوئی؟ اسی وجہ سے تو کہ نبی نے غیب کی بات بتائی، نبی نے دور کی بات بتائی، غیب کی بات بتائی، تو اسی نے تحریک پیدا کی، نبی کو غیب دان سمجھا تو ایمان کی تحریک پیدا ہوئی، وہ مسلمان ہو گئے۔ دوستو ایک زمانہ وہ تھا کہ نبی کی غیب دانی کا اعتراف کر کے لوگ ایمان لاتے تھے، اور زمانہ جب بدلا تو اب ایمان کے دعوے کے بعد غیب دانی کا انکار بھی شامل ہے۔ غیب دانی وہاں حضور کو غیب دان مان کر مومن ہوتے تھے، یہاں انکار کر کے مومن بن رہے ہیں۔ اسی وقت ایسے موقع پر مجھے بات کو یاد آتی ہے کہ گنگا ہی الٹی بہ رہی، گنگا کو بہنا کدھر کا، بہ کدھر رہی۔ تو آپ نے بڑے میاں بڑے بی کا قصہ بھی سنا ہوگا کہ بڑے میاں اور بڑی بی میں بنتی بات نہیں تھی، دونوں میاں بیوی، مگر بات نہیں بنتی تھی، تو بڑے میاں جو بھی کہیں بیوی اس کا الٹا ہی کرے، جو بھی کہیں۔ مثال کے طور پر روٹی پکاؤ تو وہ چاول پکائے، آج چاول کھائیں گے تو وہ روٹی پکا، جو کہیں اس کا الٹا۔ تو بڑے میاں نے سوچا اس سے الٹی بات کرو، جب روٹی کھانے کو جی چاہتا تھا تو چاول کا آرڈر دے روٹی دیتا، اور جب چاول کھانے کو جی چاہے تو روٹی پکانا تو وہ چاول تیار کر دیتا۔ تو اس طرح سے زندگی گزرتی رہی، پھر انہوں نے سوچا کہ یہ گاڑی چلے گی کب تک، یہ کب تک گاڑی چلے گی؟ ایسی کوئی صورت ہو کہ سانپی مر جائے لاٹھی نہ ٹوٹے، تو کہا دیکھو برسات کا موسم ہے، دریا پورے شباب پر ہے، اور تیرا میں کا جو ہے وہ دریا کے اس کنارے ہے، ابھی ادھر جانے کا خیال مت کرنا۔ بہت بھیا میں تو آج ہی جاؤں، کہا اچھا آخر تو جا تو رہی ہے، مگر ایک بات خیال کرنا، یہ بھینس ہے یہ صحیح ہے تیرے باپ نے دیا ہے، مگر اس کو مت لے جانا۔ کہا میرے باپ نے دیا، میں اسے کیوں چھوڑنے لگی، اس کو ساتھ لے جاؤں۔ اب وہ بھینس لے کر کے وہ بڑے میاں لے کے گئے، وہاں کوئی کشتی وغیرہ ملی نہیں، تو اس عورت نے کیا کیا، بھینس کو دریا میں اتارا، پیچھے دم پکڑ لی، بھینس تیرتے ہوئی چلی جا رہی، وہ دم کے سہارے سے وہ بھی بہتی ہوئی چلی جا رہی۔ جب بیچ دریا میں پہنچی تو بڑے میاں نے آواز دیا، بہت شور زور سے پانی ہے، بہاؤ بڑا تیز ہے، تم نہ چھوڑنا، تم نہ چھوڑنا۔ اس نے اسے چھوڑ دیا، اسے تو الٹا ہی کرنا تھا، الٹا ہی کرنا تھا تو چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد بڑے میاں کو خیال یہ ہوا کہ کنارے لگی ہوگی، چل کر کم سے کم اس کی لاش تو نکالے، مگر دریا بہتا ادھر، وہ جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ راستے میں کوئی صاحب ملے، صاحب آپ کہاں جا رہے؟ صاحب میری بیوی بہ گئی، دیکھ رہا ہوں شاید کنارے کہیں لگی ہوگی۔ کہا کہ کہاں سے بہی؟ کہا جا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، وہاں سے بہی ہوگی تو ادھر بھی ہوگی، آپ الٹے جا رہے ہیں، یہ تو الٹا بہا ہے، یہ تو پانی کے ساتھ بہی ہوگی۔ کہا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر میری بات بھی سن لو، آج تک اس نے سیدھا کام نہیں کیا ہے، میرا خیال ہے الٹی بہی ہو۔ اب آپ یہی اصول بنا دیں کہ جو صالحین کہیں، جو بزرگان دین کہیں، جو اقواس و اقدار سے ہم ہیں، اس کے خلاف ہی بولنا، ہمیں اس کے خلاف ہی بولنا ہے۔ تو ایسے ذہن و فکر کا کوئی علاج نہیں ہو سکا ہے دوستو۔ سچی بات تو یہ ہے، میں تو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے جہاں کیسے کیسوں کے دل مجلہ و مصفا ہو گئے۔ اور ایک بات اور یہ رسول ہے جو دلوں کو صاف کرتا ہے، یہ رسول ہے جو دلوں کو صاف کرتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں گے کہ دلوں کو صاف کرنے کا جو نسخہ دیا گیا ہے، کیا وہ عہد رسالت کے ساتھ مخصوص؟ نبی بظاہر جب ہمارے سامنے تھے تب تو صاف کریں گے، آج کون صاف کرے گا؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، تو دلوں کی صفائی کا انتظام بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے، دلوں کی صفائی کا انتظام بھی قیامت تک ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے نبی نے انتظام کیا کیا ہے؟ دوستو اگر تم یہی بات دیکھ لو تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نبی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ضرور ہے، مگر ہم سے دور نہیں۔
نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو دوستو دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کے سرکار میں کچھ بھی نہیں، نیت کے سوا تم دور رہ کر کے اگر مدینے کے خیال میں بیٹھے ہو تو تم مدینے میں ہو، اور مدینے میں رہ کر کے نبی کی دشمنی کر رہے ہو تو مدینے کے باہر۔ معلوم یہ ہوا وہاں تو دل کی بات ہے دوستو۔ اور دوسری بات میں سمجھاؤں کہ نبی نے انتظام بڑا اچھا کیا ہے، ظاہر کو سنوارنے کے لیے بھی اور باطن کو سنوارنے کے لیے بھی۔ ہر دور میں آپ دیکھیں گے کہ دو جماعتیں ہیں، ایک کا کام ظاہر کو سنوارنا ہے اور ایک کا کام باطن کو سنوارنا ہے، اور دونوں جماعت جو ہیں یہ نبی کی عطیات ہیں، یہ نبی کا فیض ہے، اور یہ نبی کی روحانی اور فیوز و برکات کے امین و محافظ ہیں۔ ایک جماعت ہے جن کو آپ نے اولیاء کے نام سے جانا پہچانا، اور ایک جماعت ہے جن کو آپ نے علماء کے نام سے جانا پہچانا۔ ایک وہ ہے جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ ہے جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کا کام کچھ اور ہے۔ مدرسے کے جو علماء ہیں ان کا کام یہ ہے کہ شریعت کے نقش و نگار کو تمہارے اعضاء و جوارح کے اوپر ایسا نقش کر دیں کہ اس کا اثر دل قبول کر لے اور دل بھی مجلہ و مصفا ہو جائے۔ یعنی قالب کو سنوارنا یہ علماء کا کام ہے، اور قلب کو سنوارنا یہ صوفیہ کا کام ہے۔ صوفی جو ہے وہ قلب پر نظر رکھتا ہے، عالم جو ہے وہ قالب پر نظر رکھتا ہے۔ عالم کا کام یہ ہے کہ تمہیں وضو کا طریقہ بتائے، نماز کا ڈھنگ بتائے، نماز کے تمام مسائل بتائے، اور اچھی طرح سے جیسے کہ شریعت کو مطلوب ہے نماز اس طرح سکھا کر کے لا کے مصلی پہ کھڑا کر دے، یہ عالم کا کام ختم ہو جائے۔ مگر اب دل کے اندر محبوبیت پیدا کرنا، دل کے اندر استغراق پیدا کرنا، دل کے اندر خضوع پیدا کرنا، یہ بات کچھ اور ہی ہے۔ تو عالم کیا کرتا ہے؟ ظاہر سے باطن پہ اثر ڈالتا ہے، اور صوفی کیا کرتا ہے؟ باطن سے ظاہر کو مجلہ کرتا ہے، باطن سے ظاہر کو۔ اور ایک بات صحیح ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صحبت کا اثر ہوتا ہی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر سمجھے تو اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، دل بھی سمجھ جاتا ہے، مگر کبھی ایسا ہے کہ ظاہر کو سمجھتا ہے مگر دل نہیں سمجھ سکتا۔ مگر جو دل کو سمجھتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ دل سمجھے اور ظاہر نہ سمجھے، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسوں سے نکلنے والے تو ضرور بہتتے ہیں، مگر جو صحیح خانقاہوں سے نکلتے ہیں وہ نہیں بہتتے۔ اس لیے آپ یہ کہیں گے دل کو صاف کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس سنت موجود ہے، ہمارے پاس حدیث موجود ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی خانقاہ میں جانے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی ولی کی صحبت میں بیٹھنے کی۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، سوچنے کا انداز بڑا اچھا ہے، قرآن سے بھی دل صاف ہوتا ہے، سنت سے بھی دل صاف ہوتا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ، تم ایک موٹی سی مثال، ایک کپڑے کو صاف کرنے کے لیے، ایک کپڑے کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پانی کے ساتھ ساتھ صابن کی بھی ضرورت ہے۔ تو پانی کا کام ہی صاف کرنا ہے، صابن کا کام ہی صاف کرنا ہے، مگر کبھی ایسا تجربہ کرو کہ پانی میں کپڑے کو ڈال دو، اس میں صابن بھی ڈال دو، ڈالنے کے بعد صبح سے شام تک بیٹھے رہو، دیکھو صفائی ہوتی ہے کہ نہیں۔ حالانکہ پانی کا کام بھی صاف ہی کرنا ہے اور صابن کا بھی کام صاف کرنا ہے، مگر صفائی نہ ہو سکی، صفائی نہیں ہو، حالانکہ اسی پانی اسی صابن سے 15 منٹ میں بھی ایک کپڑے کو صاف کیا جا سکتا ہے، 5 منٹ میں بھی ایک کپڑے کو صاف کیا جا سکتا ہے، اور صبح سے شام تک تم بیٹھے رہے مگر نہ پانی نے صاف کیا نہ صابن نے صاف کیا۔ تو پوچھو اے پانی اے صابن، تیرا کام تو صاف کرنا تھا، تو نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے، صاف کرنا تو میرا ہی کام ہے، مگر مسلنے والا کوئی ہاتھ بھی کو چاہیے، چھوڑنے والی کوئی بھی چیز چاہیے، کوئی چیز ہو جو مجھ سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو دوستو یہ صحیح ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ صاف کرنے ہی کے لیے ہے، مگر دل کو اگر صاف کرنا چاہتے ہو قرآن کے پانی سے اور حدیث کے صابن سے صاف کرنا چاہتے ہو تو ضرورت ہے کہ رسول کا ہاتھ بھی ہو۔ اپنے دل کو کسی ہاتھ کے حوالے کر دو کہ وہ اسی قرآن کا پانی لے اور اپنے ہاتھ سے مسلے، اسی قرآن کا پانی لے، حدیث کا صابن لے اور تمہارے دل کو مجلہ و مصفا بنا دے، ورنہ تمہارا دل قرآن کے قریب رہ کے بھی صاف نہیں ہوگا۔ تمہارا دل قرآن کے قریب رہ کر ایک بات بتا دو، بتاؤ نظر سے جو صفائی ملتی ہے کیا کتابوں سے مل سکی؟ نظر سے جو صفائی ملتی ہے تو کتابوں سے مل سکی ہے؟ زندگی بھر تم قرآن اگر پڑھتے رہو تمہیں دنیا کاری کہے گی،
حفظ کر لو. حافظ کہے گی زندگی بھر تم کعبے کے چکر لگاتے رہو, تمہیں لوگ حاجی کہیں گے. زندگی بھر لڑتے رہو دین کے لیے, تمہیں لوگ غازی کہیں گے. زندگی بھر نماز پڑھتے رہو, تمہیں لوگ نمازی. زندگی بھر کعبہ و قرآن دیکھنے والا کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے, صحابی نہیں ہوتا. صحابی نہیں ہوتا. صحابی ہونے کے لیے نبی کی ایک آن کی صحبت مل گئی ایمان کے ساتھ, وہ صحابی ہو جاتا ہے. اور صحابی کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ غیر صحابی اس کے مقام پر پہنچ نہیں پاتا. تو اب آپ ایک بات سمجھو کہ نظر نے جس مقام پر پہنچایا تھا, کیا کتاب نے پہنچایا؟ نظر نے جس مقام پر, ہر کتاب بھی اسی وقت کام دیتی ہے جب نظر ساتھ ہو. دوست اچھی طرح سے سمجھو. اسی لیے میں کہتا ہوں وَيُزَكِّيهِمْ, دو کام کرنے والے اپنے اپنے ڈھنگ سے کام کرتے ہیں. دو کام کرنے والے اپنے اپنے ڈھنگ سے کام کرتے ہیں. وہ مقابلہ شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ چینی اور رومی کاریگروں میں مقابلہ کرتے. چینیوں سے نے کہا کہ میں اپنا فن دکھاؤں, رومیوں نے کہا میں اپنا فن دکھاؤں. تو ایک کمرہ تجویز کیا گیا, بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا. چینیوں سے کہا اس دیوار پہ تو کام دکھا, رومیوں نے کہا اس دیوار پر ہم کام دکھائیں. اب پردہ پڑا ہوا, ایک دوسرے کیا کام کریں کسی کو پتہ نہیں. تو چینی کاریگروں نے بہت ہی خوبصورت نقش و نگار بنائے اپنی دیوار پر, اور رومیوں نے کیا کیا کہ اپنی دیوار کی کھوٹائی کرنا شروع کر دی. اس قدر کھوٹائی کی, اس قدر کھوٹائی کی, آئینہ بنا دیا. اس نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف اپنی دیوار کو آئینہ بنا دیا. اب اس کے بعد جب دونوں اپنے کام سے فارغ ہوئے, کہا کیا اپنا فن دکھاؤ, کا فن دیکھنا, چادر ہٹاؤ. یہ بیچ کی جو چادر ہے, یہ زندگی کا جو پردہ ہے, پہلے ہٹاؤ, پھر دیکھو کس کا کیا فن ہوتا ہے. جیسے ہٹایا تو چینیوں کے سارے نقش رومیوں کی دیوار میں, محنت انہوں نے کیا, چینیوں کے سارے نقش ان کی دیوار پر. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ ہمارا فن ہے, وہ تمہارا فن ہے. اب ہماری دیوار کے نقش کو مٹانے کے لیے تیرے نقش کو مٹانا پڑے گا. اگر ہماری دیوار کو مٹانا ہے تو تجھے اپنے نقش کو مٹانا ہوگا. معلوم ہوا کہ محنت تو نے کی ہے. اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ دل کو, اسی لیے علماء جو ہے تمہارے جسم کے اوپر اعمال صالحہ کے نقش و نگار بناتے ہیں, اور صوفیہ جو ہیں تمہارے دل کو آئینہ بنا دیتے ہیں. اس لیے آئینہ بناتے ہیں کہ جب زندگی کا پردہ اٹھ جائے تو سارے جسم کے نقوش دل میں نظر آئے, سارے زندگی کے نقوش دل کے اوپر نظر آئے. دوستو دل کی بڑی اہمیت ہے. دل ہی اگر فاسد ہوتا ہے تو ساری دنیا فاسد نظر آتی. ویسے لوگ بہت کہتے ہیں, دل پر الزام نہیں لگاتے, بلکہ کیا کہتے ہیں, زمانہ بگڑ گیا, زمانہ بدل گیا. میں ایسے وقت میں پوچھا کرتا ہوں, زمانہ بدل گیا, کیا بدلا؟ کیا زمین کا فرش بدل گیا؟ کیا پانی کا ذائقہ بدل گیا؟ کیا ہواؤں کی روانی بدل گئی؟ کیا آبشار کے نغمے بدل گئے؟ کیا آسمان کی سطح بدل گئی؟ کیا چاند و سورج کا آنا جانا بدل گیا؟ غلط کہتے ہو زمانہ بدلا. کیا بدلا؟ سچی بات یہ ہے, دل بدل گیا. زمانہ وہی ہے, زمین وہی ہے, آسمان وہی ہے, دل بدل گیا ہے. تو دل بدلتا ہے اور الزام زمانے پہ لگاتا انسان. اور اس کے بعد ہاتھ کبھی کبھی یہ کہتا نظر بہک گئی, کان بہک گئے, زبان بہک گئی, قدم بہک گئے, قلم بہک گئے. اور سچی بات یہ ہے دل بہک گئے. دل بہکا تو زبان بہکی, دل بہکا تو نظر بہکی, دل بہکا تو کان بہکا, دل بہکا تو قدم بہکے, دل بہکا تو قلم بہکے. تو بہکنے والی چیز دل ہے. اسی لیے اسلام کی نظر دل کی اصلاح پر زیادہ ہے. اور دل ہے بھی ایسے کہ اس کے پر جو بھی اثر ہوتا ہے وہ بالکل ظاہر ہو جاتا ہے. یہ نہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دل میں غصہ ہو اور چہرے پر اس کی تمازت نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دل میں ندامت ہو, چہرے پر شرمندگی نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دل کے اندر ایمان ہو اور چہرے پر اس کا نور نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دل میں رسول کی عظمت ہو اور چہرے پر اس کے آثار نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دل کے اندر کفر ہو اور چہرے پر اس کا کوئی اثر نہ ہو. دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا. میں دل کی کیفیت بتاتا ہوں کہ دل کیسا متاثر ہوتا ہے اور اعضاء و جوارح اس کی حکومت کیسی ہے. اس کو مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں. کوئی صاحب آپ کے یہاں مہمان آئے,
مہمان آئے اور اتفاق سے کسی وجہ سے 2-3 رات کی وہ جگہ ہوئی، تو آپ نے سوچا کہ ان کی راحت کا انتظام ہو، آرام سے آرام فرمائے، اور وہ بھی آنکھ بھی ہے سونا چاہتی ہے، دل اور دماغ بھی سونا چاہتا، سارا جسم سونا چاہتا، آرام چاہتا. آپ نے ان کو ایک کمرے کے اندر انتظام کر دیا، اور کرنے کے بعد جب جانے لگے تو آپ نے ایک فرما چھوڑ دیا، مولانا صاحب آرام فرمائے، فکر کرنے کی بات نہیں ہے، مگر وہ جو سوراخ ہے اس سے کبھی کبھی سانپ نکلتا. اب جو سانپ کا تصور بیٹھا دل میں، آپ تو دروازہ بند کر کے چلے گئے تو نظر کہتی ہے سونا ہے، دل کہتا جان، سارا جسم جو ہے سونے کے لیے تیاری ہے اور دل سب کو چل رہا ہے، اور ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے سونے کے لیے نہیں آیا، پہرے کے لیے آیا، اور نظر اسی سوراخ پر. حالانکہ یاد رکھو دوستو، سانپ ایک جگہ ٹکنے والا جانور نہیں ہوتا، وہ تو پانی کی طرح ادھر کا ادھر ہو جائے گا. کیا ضروری ہے کہ کبھی نکلتا تو آج بھی نکلے، مگر سانپ کے وجود کا شبہ نیند ہو گئی، سانپ کے وجود کا یقین نہیں ہے، شبہ، سانپ کے وجود کا شبہ اور نیند اڑ گئی، یہ ہے حقیقت کی نہیں. کتنے تعجب کی بات ہے کہ سانپ کے وجود کا شبہ اور نیند اڑ گئی، اور خدا کے وجود کا یقین، اور فجر میں آپ نہیں اڑ گئی. خدا کے وجود کا یقین ظہر کا خیال ہے، خدا کے وجود کا یقین عصر سے غافل، خدا کے وجود کا یقین مغرب و عشاء سے غافل، خدا کے وجود کا یقین روزے کا مہینہ ہے روزہ نہیں رکھتا، خدا کے وجود کا یقین حج کی استطاعت ہے حج نہیں کرتا، خدا کے وجود کا یقین زکات کا صاحب نصاب ہے زکات نہیں دیتا، خدا کے وجود کا یقین ماں باپ کو ستاتا ہے ان کی فرما برداری نہیں کرتا، خدا کے وجود کا یقین رشوت لیتا ہے، خدا کے وجود کا یقین سود کھاتا ہے، خدا کے وجود کا یقین شراب پیتا ہے، خدا کے وجود کا یقین جوا کھیلتا ہے، خدا کے وجود کا یقین پڑوسیوں کو ستاتا ہے، خدا کے وجود کا یقین بڑوں کا احترام نہیں کرتا، خدا کے وجود کا یقین چھوٹوں پر مہربانی نہیں کرتا. اب آپ بتاؤ سانپ کے شبہ نے زیادہ کام کیا یا خدا کے یقین؟ سانپ کا شبہ تو جگاتا رہا اور خدا کا یقین اٹھا نہ سکا. سانپ کا شبہ رات کو جگاتا رہا تو خدا کا یقین اٹھا نہ سکا. تو اب کیا کہا جائے اس کو، کس لفظ سے تعبیر کی جائے، اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ابھی ہمارا تمہارا یقین اس درجے کو نہیں پہنچا ہے جو اسلام چاہتا. وہ یقین جو ہمیں خدا کی اطاعت پر مجبور کر دے، وہ یقین جو ہمیں نمازی بنا دے، وہ یقین جو ہمیں روزہ دار بنا دے، وہ یقین جو ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے، وہ یقین جو ہمیں والدین کی اطاعت کرنے والا بنا دے، وہ یقین جو ہمیں پڑوسیوں پر مہربانی کرنے والا بنا دے، ہمیں وہ یقین جو اسلام چاہتا ہے. ابھی ہم وہاں تک اپنے کو پہنچا نہ سکے ہیں. اگر وہ یقین ہو جائے گا تو دوستو تم کبھی بھی نہ تمہاری نماز چھوٹ سکتی ہے، نہ روزہ چھوٹ سکتا ہے، نہ غلط روی سے تمہیں نفرت ہوگی، گناہوں سے تمہارے اندر دشمنی پیدا ہوگی، اطاعت کا جذبہ بیدار ہوگا، اور کتنی بھی عبادت کرتے چلے جاؤ گے سمجھو گے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بڑھتے ہی چلے جاؤ گے، بڑھتے ہی چلے جاؤ گے. کیا تم نے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اور سب سے زیادہ خدا کے پہچاننے والے کی یہ آواز نہیں سنی ہے کہ ماں وقتوں کا حق عبادت کا، اے اللہ میں نے تیری ایسی عبادت نہیں کی ہے جیسا تیری عبادت کا حق ہے، وہ ماں عرفنا کا حق کا، اور میں نے تجھے ایسا نہیں پہچانا ہے جیسا تیرے پہچاننے کا حق ہے. حالانکہ سچی بات ہے اگر کما حق کسی نے عبادت کی ہے تو وہ اللہ کے رسول ہی ہے، اگر کما حق کسی نے خدا کو پہچانا ہے تو وہ اللہ کے رسول ہی ہے. مگر دوستو یہ نشہ ہی عجیب ہوتا ہے، یہ جذبہ ہی عجیب ہوتا ہے کہ معرفت بڑھتی جاتی ہے مگر عاجزی بھی بڑھتی جاتی ہے، انکساری بھی بڑھتی جاتی ہے، تواضع بڑھتی جاتی ہے. بندہ جھکتا جاتا ہے خدا اٹھاتا جاتا ہے، بندہ جھکتا جاتا ہے خدا بلند کرتا چلا جاتا ہے. تو دوستو جو سب
وزنی ہوتا ہے، جو سر جتنا اونچے مقام کا ہوتا ہے اس کے جھکنے میں وہی اہمیت ہوتی ہے، اس کے جھکنے میں وہی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں دوستو، دل کا معاملہ عجیب ہے، دل کے اندر ضرور کوئی کمی ہے جو ہمیں جاگنے نہیں دیتا، دل کے اندر ضرور کمی ہے جو ہمیں بے راہ روی کا شکار کی ہو، ورنہ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اعضاء و جوارح سے ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے ہوں کہ ہمارے معاشرے کی ایک بات ہے اور واقعی یہ سوچنے کی بات ہے اور اس پہلو کو بھی نظر رکھنے کی بات ہے۔ دیکھیے، وہ بچہ جو واقعی اپنے والدین سے ڈرتا، یہاں کے ماحول کے حساب سے بات کر رہا ہوں، بلکہ آج کے ماحول کے حساب سے یہاں کا ماحول قریب قریب ایسے ہی بنتا جا رہا، وہ بچہ جو واقعی اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی زمانے میں واقعی بچے ماں باپ سے ڈرتے تھے، مگر ماں باپ بچے سے ڈرتے ہیں، الٹ گیا۔ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ لائق بیٹا کون ہے اور اب یہ دیکھا جا رہا لائق باپ کون۔ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا فرمانبردار بیٹا کون ہے اور اب یہ دیکھا جا رہا فرمانبردار باپ کون۔ زمانہ ایسا الٹ گیا، مگر وہ بچہ جو واقعی لائق ہو، تو اگر وہ کوئی شرارت کرتا ہے تو کب تک کرے گا؟ جب تک اسے یہ علم ہو کہ میرا باپ نہیں جانا، اس لیے کہ باپ کی عظمتوں کا وارث۔ میں انہی بچوں کے بارے میں کہتا ہوں، آج کے بچوں کے بارے میں کچھ کہنا ٹھیک نہیں، ماحول نے انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا، اور اس کی وجہ بھی کہ ہمارے دل میں یہ خواہش تو ضرور ہے کہ ہمارا بچہ بہترین انجینئر بنے، بہترین ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، فلسفی بنے، حکیم بنے، مگر ہمارے دل میں یہ خواہش نہیں کہ بہترین مسلمان بنے۔ ہم نے جن اسکولوں اور جن کالجوں میں اپنے بچوں کا نام لکھایا ہے، وہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسکول کی کرسیوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے اور باپ کی رضا میں خدا کی رضا۔ اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو اپنے کسی بھی عمل سے تم خدا کو راضی نہیں کر سکتے۔ اسکولوں میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ماں باپ کی دعا بیٹے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسکولوں میں یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ ماں باپ کھڑے ہو جائے تو بیچ میں جو یہ جگہ ہے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اسکولوں میں یہ نہیں بتایا جاتا انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ اور میں اسلامی عدالت کی بات کروں، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے اور اسلامی عدالت میں یہ ثابت ہو جائے کہ قتل کرنے والا باپ ہے تو اس سے قصاص نہیں۔ لا تقل لهما اف، ماں باپ کو برا کہنا، گالی دینا، مارنا، پیٹنا، دل دکھانا تو بڑی بات ہے، ماں باپ کو اف کہنا بھی حرام ہے۔ یہ سب اسکولوں میں نہیں بتایا جاتا۔ میں جو بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ مت لے لینا کہ اب تو بڑا اچھا نسخہ مل گیا ہے کہ ماں باپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے، چلو ان کو لٹکا دیا جائے اور نیچے سے آئیں گے جائیں گے جنت۔ اور یہ بھی مطلب نہ لے لینا کہ ماں باپ کے بیچ کے جو راستہ ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، تو دونوں کو کھمبوں میں باندھ دیا جائے اور پھر جنت کا دروازہ بن جائے۔ اور یہ بھی مطلب نہیں لے لینا کہ جب ماں باپ کی دعا
بیٹے کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہے، اور جوتے مار مار کے ہم دعا کرائیں گے. دوستو دعا کرانا اور ہے دعا لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی خدمت کرو کہ وہ ان کا دل دعا دے. حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ میں اس شخص کو اس دنیا میں دیکھ لینا چاہتا ہوں جو جنت میں میرا ساتھی. اچھا فلاں جہاں چلا جاؤ کہ قصائی ہے وہ ساتھی رہے گا. قصائی خیال آیا کہ کیسا اس کا عمل ہے، ایک رسول اولو العزم رسول کی رفاقت اسے ملے گی، دیکھو وہ کیا گئے. دیکھا تو اس کو ٹھیک ہے، نیک صالح آدمی تو نظر آیا، مگر کوئی ایسا خاص عمل وہ کون ہے جس عمل کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا. تو اس نے یہ دیکھا اس کی ایک بوڑھی ماں، اور بوڑھی ماں کی وہ خدمت بذاتے خود کرنا، صبح کو اٹھنا، پانی گرم کرنا، ہاتھ منہ دھلانا، دودھ دھونا، اسے گرم کرنا، پینا پلانا. ماں کو اس نے کسی کے حوالے نہیں کیا، ماں کی جملہ خدمات اپنے حوالے رکھی. اور جب وہ بالکل کھلا پلا کر کے ماں سیر ہو جاتی تو ہاتھ اٹھاتی، اے اللہ میرا بیٹا بہت لائق اور سعادت مند ہے، اے اللہ جنت میں اسے حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھ. ماں کی یہ جب دعا سنی تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے یہ ہمارا رفیق کسی عمل سے نہیں ہوا ہے، ماں کی دعا سے. اور ماں کو خوشخبری سنا دی کہ تیرا بیٹا تیری دعا خدا نے قبول کر لی. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں جس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا، بڑی ریاضت بڑا مجاہدہ کیا، وہاں نہیں پہنچا. اگر اس مقام پر پہنچا تو کسی عمل کسی عبادت سے نہیں پہنچا تو صرف ماں کی خدمت سے پہنچا. ماں کی خدمت سید الطائفہ بنا دے، ماں کی خدمت سلطان الاولیاء بنا دے. حضرت بایزید بستامی گروہ اولیاء میں ایسے ہی ہیں جیسے حضرت جبرائیل گروہ ملائکہ. ساتھ خیال کرو. اور حضرت اویس کی بات سنو، اللہ اکبر. حضرت اویس کی بھی ایک ماں کی خدمت میں وہ بھی لگے ہوئے، اور پھر خدمت کا یہ عالم کہ نبی کے عہد میں ہے مگر نبی کی زیارت نہیں. ماں کی خدمت چھوڑ کر نبی کی زیارت یہ بھی گوارا نہیں. حالانکہ نبی کی زیارت کر لیتے تو صحابی ہو جاتے، مگر ماں کی خدمت نہیں چھوڑی. ایک مرتبہ ماں سے اجازت بھی لی کہ ماں میں نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو. ماں نے اجازت دی، جاؤ بیٹے. اور اس کے بعد ماں نے دو فطرے اور بھی استعمال کیے، بیٹے گھر پر مل لینا، دیر مت لگانا، جلدی واپس آنا. اب یہ یمن سے چلے اور مدینے اب مدینے آ کر حضور کی دولت کرنے کے دروازے پر پہنچ گئے. آواز لگائی، معلوم ہے کہ حضور مسجد میں. حاجیوں سے جا کر پوچھو کہ حضور اس وقت جہاں آرام فرما رہے وہی دولت کا داتا ہو، اور مسجد کا فاصلہ کیا؟ کوئی فاصلہ نہیں تھا. یمن سے آنے والا کیا مسجد میں نہیں جا سکتا؟ مگر وہ سوچتے ماں نے تو یہ کہا تھا گھر پہ ملنا، اگر میں مسجد میں ملوں گا ماں کی نافرمانی ہوگی. میں مسجد میں اگر ملا تو ماں کی نافرمانی ہوگی. دوستوں جو ماں کا اتنا بڑا فرما بردار ہو وہ نبی کا نافرمان کیسے ہوگا؟ وہ خدا کا نافرمان کیسے ہوگا؟ وہ جانتے تھے کہ ماں کی فرما برداری کا حکم ہے، نبی نے حکم دیا ہے، تو اب اگر ہم ماں کے نافرمان ہیں تو نبی کے نافرمان ہیں، اور نبی کا نافرمان ہو کر ہم نبی کی زیارت بھی نہیں کرنا چاہتے. بیٹھ گئے، نبی کریم کا انتظار کرنے لگے کہ ابھی آئیں گے تو زیارت ہوگی. کافی دیر ہو گئی، نبی نے بھی اپنا راز طویل فرما دیا. کہتے اور سوچا کہ ماں نے تو کہا تھا جلدی آ جانا، جلدی آ جانا. فوراً پلٹ آئے بغیر زیارت کیے.
اور یمن سے ایک امدادی لشکر آیا، اس کے ساتھ ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، وہ خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے افضل ہے۔ اور سنو، جب وہ آئے میرا یہ جبہ پیش کرنا، میرا سلام پہنچانا، میرا سلام پہنچانا، میرا جبہ پیش کرنا اور اپنی مغفرت کی دعا کرانا، اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ یہ تو خدا کا راز خدا ہی جانے کہ اویس کیا تھے اور کیا تھے، یہ تو نبی سمجھے، خدا بتائے، نبی جانے۔ معاملہ کچھ عجیب تھا۔ اور پھر جبہ کسے دیا؟ حضرت عمر کو دیا، حضرت عمر کو دیا کہ یہ جبہ تم دینا۔ وہاں صدیق اکبر بھی ہیں، وہاں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، وہاں مولائے کائنات بھی ہیں، کسی کو جبہ رسول نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آنے والے تھے وہ حضرت عمر کی خلافت کے دور میں آنے والے تھے، جبہ اس لیے حضرت عمر کو دیا۔ اور پھر ہوا بھی، جب حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا، ماں کا وصال ہو چکا تھا، وہ آزاد ہو چکے تھے، وہاں سے ایک امدادی لشکر آیا، اس میں حضرت اویس آئے، تو اس جبے کو لے کر کے حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم ان کے پاس پہنچے، ان کو نبی کا سلام پہنچایا، جبہ دیا، وہ سر پہ رکھ کر رقص کرنے لگے کہ میرے محبوب نے مجھے یاد رکھا، میرے محبوب نے مجھے یاد رکھا، رقص کرنے لگے۔ پھر ان جلیل القدر صحابیوں نے اللہ اکبر، یہ فاروق اعظم نبی کی ہدایت کے مطابق، کون فاروق اعظم؟ ہیبت ایمان کا یہ اثر ہے، زلزلہ افغان نام عمر ہے، آج بھی گردن باطن ہے خم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ عمر اور یہ علی مرتضی، من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا اور محبوب، علی بھی اس کے مولا اور محبوب۔ ذرا ساتھ خیال کرتے چلے جا، کیا اونچا مقام ہے ان کا، مگر ان سے کہا جا رہا ہے ان سے دعا لینا، ان سے دعا لینا۔ یہاں ہر بڑے کو سبق مل رہا ہے کہ چھوٹے سے بھی دعا لی جا سکتی ہے، یہ اپنے، تاکہ تمہیں یہ غرور نہ ہو کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، ہم چھوٹے سے کیوں دعا کی بات کریں۔ مگر دیکھو، وہ سر الہی کا امین، وہ عاشق رسول جب آیا تو ان دونوں نے جا کر کے، ان بزرگ ترین شخصیتوں نے جا کر کے حضور کے ارشاد کے مطابق ان سے دعا بھی کرائی۔ مختصر بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ رسول ذکر کر رہے ہیں کہ آنے والا آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اور سرکار نے یہ بھی کہا تھا، سنا وہ اویس کیا ہے؟ وہ اویس وہ ہے کہ اگر خدا کی سے کسی بات پر قسم کھا لے تو خدا ضرور پوری کرے گا۔ راستہ دیکھو، میں نہیں کہتا کہ اس مقام پر وہ کیسے پہنچے، بظاہر تو ایسی لگتا ہے کہ ماں کی خدمت سے پہنچے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد تو اے نوجوانوں، اے بچوں، تمہیں اگر کوئی پریشانی ہو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، ان سے دعا لو، تم بیمار ہو تو اچھے ہو جاؤ گے، مقروض ہو تو قرضے کا بار ختم ہو جائے گا، کوئی بھی پریشانی ہو ماں باپ کی دعا لو۔ دعا لینے کا طریقہ ایسا ہے کہ ایک لائق فرزند کی حیثیت سے ایسی خدمت کرو کہ تمہیں کچھ نہ بولنا پڑے اور ان کا دل بول اٹھے، ان کی زبان بول اٹھے، تم نہ رو، وہ تمہارے لیے روئیں، تمہارے لیے خدا کی بارگاہ میں گڑگڑائیں، تمہارے لیے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اور تمہیں یاد کریں یقیناً اگر تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کو ہوں تو تمہیں کسی کی بھی دعا کی، ویسے تو دعا لینا سبھی سے چاہیے، مگر صحیح بات ہے کہ ایسے کو کسی کی بھی دعا کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس لیے نبی نے بتا دیا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ مگر ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ یہ ساری باتیں نہ اسکولوں میں بتائی جاتی ہیں، نہ کالجوں میں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے جس اداروں کی ضرورت ہے، اس کے لیے جن مدرسوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے جن اخلاقی لوگوں کی ضرورت ہے، وہاں ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، نہ ہم اپنے کو سنوارتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سنوارتے ہیں، اس کا یہی اثر ہوگا۔ یہ کچھ اصلاحی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ میں تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بچہ جو لائق بچہ ہے وہ یقیناً اسی وقت غلطی کرتا ہے جب اس کو خیال ہو کہ میرا باپ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، میرا باپ کی عظمتوں کا تصور غلط چالی سے روکتا ہے، باپ کی عظمتوں کا تصور بری روش سے روکتا ہے۔ جب اس بات کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تو دوستو بولو، اگر تم کسی
کی عظمت کے آگے سر جھکانے والے ہو، اگر کسی کی جلالت سے خوفزدہ ہونے والے ہو، تو خدا سے بڑھ کر عظیم کون ہے؟ خدا سے بڑھ کر جلیل کون ہے؟ خدا سے بڑھ کر عظمت و جلالت والا کون ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت و جلالت کے جو مرتبے قرآن کریم میں پیش کیے ہیں، اس کی چند باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ لے جاؤں گا۔ دیکھو، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی جلالت و عظمت کو سمجھانے کے لیے کہیں کہیں تابڑتوڑ اسماء جلال و جمال کا ذکر فرمایا ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ کیا آپ بھی تم خدا کی عظمت و جلالت نہ سمجھ سکتے؟ کہیں ہر فعل میں اپنے انفراد و استقلال کا ذکر فرمایا۔ ما لہ من شریک، ما لہ من ظہیر، خدا کا کوئی شریک کار نہیں، خدا کا کوئی مددگار نہیں۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا جس کا کوئی مددگار نہ ہو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا جس کا کوئی شریک کار نہ ہو؟ کیا آپ بھی تم خدا کی عظمت و جلالت کو نہ سمجھ سکتے؟ اور آگے اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ یہ بھی ظاہر فرما رہا ہے، دیکھو یہ دنیا کی کرودو، یہ دنیا کی دوڑ دھوپ، یہ کائنات کی گہما گہمی، اس ساری کائنات کی ہماہمی کس لیے؟ عزت کے لیے۔ ساری دنیا عزت چاہتی ہے۔ کوئی عزت کے لیے چاند پر دستک دیتا ہے، کوئی مریخ پر کمندیں ڈالتا ہے، سورج کی شعاعوں کی تسخیر کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ عزت چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، عزت چاہیے۔ قرآن کہتا ہے نادان، اے عزت کو تلاش کرنے والے، دریا کے تیرنے سے تجھے کامیابی نہیں ملتی، فضاؤں میں اڑنے سے تجھے کامیابی نہ ملے گی، چاند پر جانے سے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر عزت تجھے چاہیے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے، اور خدا جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور خدا جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ خدا جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور جب ذلیل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ، جب فاروق اعظم کو خدا نے عزت دینا چاہیے تو کیا کیا؟ مجھے سمجھاؤ، جب صدیق اکبر کو خدا نے عزت دینا چاہیے تو کیا کیا؟ مجھے بتاؤ، جب بلال حبشی کو خدا نے عزت دینا چاہیے تو کیا کیا؟ مجھے بتاؤ، جب سلمان فارسی کو خدا نے عزت دینا چاہیے تو کیا کیا؟ مجھے بتاؤ، جب صہیب رومی کو خدا نے عزت دینا چاہیے تو کیا کیا؟ خدا جسے عزت دینا چاہتا ہے اپنے محبوب کا غلام بنا دیتا ہے، خدا جسے عزت دینا چاہتا ہے اپنے محبوب کے قریب کر دیتا ہے، اور خدا جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے محبوب سے دور کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اور یہ مت سمجھو خدا جس کو عزت دیتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے اسے بھوکا، یہ مت سمجھنا کہ خدا جس کو ذلیل کرتا ہے اسے بھوکا رکھتا ہے، خدا جس کو ذلیل کرتا ہے اسے پیاسا رکھتا ہے، خدا جس کو ذلیل کرتا ہے اسے محتاج نہ۔ نہیں، خدا جسے ذلیل کرتا ہے تاج پر بٹھا کے ذلیل کرتا ہے، تاج پر بٹھا کے ذلیل کرتا ہے، تاج پہنا کے ذلیل کرتا ہے، ایوان میں پہنچا کے ذلیل کرتا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا؟ اور عزت دینا چاہتا تو چٹائی پر بٹھا کے عزت دیتا ہے، چٹائی پر بٹھا تھا۔ فرعون اور نمرود کو خدا نے ذلیل کر دیا، ایوانوں میں بادشاہ بنا کر کے ذلیل کر دیا، تاج پہنا کے ذلیل کر دیا، تخت پر بٹھا کے ذلیل کر دیا، اور حضرت ابراہیم کو آتش قدے میں عزت دے دی، حضرت ابراہیم کو آتش قدے میں عزت دے دی، فرعون کو ذلیل کر دیا، حضرت کریم کو عزت دے دی، دمشق کے تخت پر یزید کو بٹھا کے ذلیل کر دیا، اور حسین کو کربلا میں خنجر کے نیچے لٹا کے عزت دے دی۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں زندہ باد۔ ذلیل ہو گیا یزید، دمشق کے تخت پر بیٹھنے والا ذلیل ہو گیا، اور کتنی بڑی ذلت کی بات ہے۔ حسین بھوکے تھے مگر عزت والے تھے، پیاسے تھے مگر عزت والے تھے، کوئی بھوکا رہ کر ذلیل نہیں ہوتا، ہم نے تو یہ دیکھا۔ اور ایسا ذلیل ہوا یزید، دمشق کے تخت پر بیٹھنے والے یزید کی قبر تلاش کرو،
शाही माहौल में मरने वाला, तख्ते सल्तनत पर मरने वाला, उसकी कब्र का निशान नहीं मिलता। दमिश्क के जंगलों में देखो, शाम के सहरा में देखो, यजीद गया किधर, तो तख्त पे मरने वाले की कब्र का निशान नहीं मिलता। और जो हुसैन भूखा प्यासा मैदान करबला में शहीद हुआ था, आज उसके एक एक बच्चे का निशान मिल रहा है। उसके एक एक बच्चे का निशान, ना अली असगर का निशान गुम हो सका, ना अली अकबर का निशान गुम हो सका, ना हजरत अब्बास का निशान गुम हो सका, बल्कि इनके रोजे के मीनारे आसमानों से बात कर रहा है। देखो ये इज्जत की बात है कि नहीं? मुझे बताओ कि हुसैन की कामयाबी है कि नहीं कि आज हर मुसलमान अपने को हुसैनी समझता? ये हुसैन की कामयाबी है कि नहीं कि कयामत तक का हर मुसलमान अपने को हुसैनी समझेगा? इस्लाम नाम ही हो गया हुसैनियत का। ये हुसैन को कामयाबी मिली। और ये यजीद की नाकामी है कि नहीं कि जो यजीदी है अपने को यजीदी नहीं कहते है, मगर कहते नहीं है। जिसको चाहे इज्जत दे दे और जिसको चाहे जलील कर दे, और जब जलील करने पर आता है तो अजीब ढंग होता है। ये मत समझो कि जलील करने के लिए खुदा को कोई बहुत बड़ा प्लान बनाना पड़ता है, कुछ भी नहीं। वो कादिर मुतलक, वो खालिक कायनात जैसे चाहे। तो यजीद की कब्र का भी पता नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब ये लोग ये देखते होंगे कि ये हुसैन के चाहने वाले इमाम हुसैन की बारगाह में जाते हैं, वहां सलातो सलाम पेश करते हैं, अपने मालूमात पेश करते हैं, जज्बे मोहब्बत में किसी ने फूल चढ़ा दिया, किसी ने चादर चढ़ा दिया, और अगर इत्तेफाक से हुसैन ना मिले तो उनके घर का कोई भी चराग मिल गए, चाहे ख्वाजा अजमेरी के रूप में मिले, चाहे गौसे जिलानी के रूप में मिले, चाहे शाह आलम के रूप में मिले, चाहे कुतुब आलम की शक्ल में मिले, चाहे जलालुद्दीन बुखारी की शक्ल में मिले, उस घराने का कोई भी शहजादा मिला तो अपनी हजरत पूरी कर ली, अपनी हजरत पूरी कर ली। मगर ये यजीद के चाहने वाले सोचते होंगे ना कब्र है ना नस्ल है, चाहे तो निकल ना उसकी कब्र बची ना उसकी नस्ल बची। तो अगर कभी कब्र पर फूल चढ़ाने का जज्बा उनमें पैदा भी हो तो कब्र मिले कहां? मिलेगा? हो सकता हो कि लेके चले हो, चाहे बगल में दबा ली हो, फूल हाथ में ले लिया हो और कब्र की तलाश भी की हो। जब नहीं मिला तो सोचा बड़ा मुश्किल, हमारा तो मिलता ही नहीं, तो सोचा पलटते हुए एक फतवा जारी कर दो कि चादर चढ़ाना हराम है, फूल चढ़ाना हराम है। अरे तेरा वाला नहीं मिलता तो हमारे वाले को चढ़ाना खुदा ने किसी को जलील करना चाहता है, बचाना चाहता है, तो उसकी भी अंदाज अलग है। देखो नमरूद को जलील किया तो कोई लश्कर नहीं भेजा, एक मच्छर बस काफी, वो भी लंगड़ा, वो तो मेरा नाम चला गया वो लंगड़ा। और जब दिमाग को पहुंचा तो देखो जिल्लत कैसी उसमें नहीं। जब वो मच्छर काटने लगता तो उसके सर पर जूते पड़े। जूता कौन मारता? जो सजदा कर, जो सजदा कर रहा वही जूता मारता। क्या जिल्लत तो उसकी। जब उसको तकलीफ हो तो जूता, फिर वो लंगड़ा ठहर जाता, जब जूता रुक जाता था फिर शुरू कर देता था। मालूम ये हुआ कि किसी दिमाग में अगर इस तरह के कीड़े चले जाए तो एक पुराना इलाज भी हमें मालूम है। जरा सा आपने ख्याल नहीं किया, बचाने पर आता है तो उसका अंदाज क्या? सोचो अबरहा के हाथी वो मोटे मोटे,
کہا گئی جس کو مارنا وہی مرے دوسرا نہ مرے. تمہارا ایٹم اگر گر جائے تو نہیں دیکھتا کہ بنانے والا کون ہے بگاڑنے والا اپنا کون ہے پرایا کون ہے. مگر یہ کون سا یہ ایٹمی ذرات تھے. جبریہ کے ہاتھیوں کا ستیہ ناش ہو گیا اور کابل کو کچھ نہ ہو سکا. تو دیکھو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے تباہ کر دیا, موٹے موٹے ہاتھی والوں کر دیا. اور جب بچانا ہوا محبوب کو تو کیسے بچایا, کیسے بچایا؟ غارِ سور میں کوئی قلعہ نہیں بنا, کوئی بہت بڑا پتھر لا کر نہیں رکھ دیا. بچایا تو کبوتر کے انڈوں سے بچایا, مکڑی کے جالے سے بچایا, مکڑی کے جالے کبوتر کے انڈوں سے بچایا. ذرا سا آپ خیال کریں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے چاہے عزت دے دے, جسے چاہے ذلیل کر دے. جب عزت دینا چاہتا ہے تو عزت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے, اور جب ذلیل کرنا چاہتا ہے تو عزت کے مقام سے دور کر دیتا ہے. اور عزت کا مقام وہی ہے جہاں بلال حبشی کو عزت ملی, جہاں سہیل رومی کو عزت ملی, جہاں سلمان فارسی کو عزت ملی. اور وہی عزت کے مقام ہے جو اولیاء صالحین اور کاملین جو ہیں یہ وارثین ہیں انبیاء کے, یہ وارثین وارث ہیں نبی کے, اور واقعی ان کے در پر نبی کے فیوز و برکات ملتے ہیں. جس کو خدا عزت دینا چاہتا ہے اسے خواجہ والا بنا دیتا ہے, جسے عزت دینا چاہتا اسے غوث کے در تک پہنچا دیتا ہے, جسے عزت دینا چاہتا اسے آقائے نقشبند کا غلام بنا دیتا ہے, جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے مولائے سرورت کی چوکھٹ پہ پہنچا دیتا ہے, اور جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے انہیں اولیاء کا باغی بنا دیتا ہے, انہیں دور کر دیتا ہے. تو عزت کے مقام کچھ اور ہے, ذلت کے مقام کچھ اور ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو عزت بھی اگر چاہیے تو یہاں آؤ. تو خدا کی عظمت و جلالت کو آپ سمجھیں. اور میں آپ کو بتاؤں دوستو, رب تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا, پہلے یہ بھی دیکھا کہ اپنی حیثیت تو دیکھو. وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. اللہ غنی ہے, تم سب محتاج. کوئی بڑے سے بڑا انسان کہہ سکتا ہے میں محتاج نہیں, سب محتاج. یہ مل والے, یہ کارخانے والے بھی محتاج, اور یہ بیچارے غریب جو ہیں یہ بھی محتاج. خدا نے سبھی کو محتاج بنایا. فرق کیا ہے؟ غریب امیروں کا محتاج ہے, وہ امیر غریبوں کو محتاج. یہ بھی عجیب بات, عجیب بات کہ تم کروڑ پتیوں کی محتاج, ارب پتیوں کے محتاج تم, اور ارب پتی تیرا محتاج. کیا رشتہ دیکھا؟ محلوں میں رہنے والا فٹ پاتھ پر رہنے والے کا محتاج. اگر یہ فٹ پاتھ پر رہنے والے نہ ہوتے تو کارخانہ کون چلاتا, ان کی فیکٹری کیسے چلتی؟ تو دیکھو ان کی محتاجی تو قابل رحم. ارے تو بڑے کا محتاج ہے, یہ تیرے محتاج ہے. ان کی محتاجی تو بڑے قابل رحم ہے. اگر تیری نظر عنایت ان پر نہ ہو تو فیکٹری لیے بیٹھے رہ جائیں, کوئی چکائی نہ چلے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وارثنا مولانا محمد کما کی قوت تھا تو تم سب محتاج ہو. اب بھی کیا تم خدا کی عظمت و جلالت کو نہ سمجھ سکے, بلکہ تمہارے زور ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ارے انسان تیرا کیا حال ہے؟ اگر تیرے اوپر سے کوئی مکھی کچھ لے کے اڑ جائے تو کیا لے سکتے ہو اس سے؟ ایک مکھی کچھ لے کے اڑ جائے ڈرو بس ہو. ایک مکھی کے معاملے میں تو کمزور ہے. ایک مکھی اگر تجھے تنگ کرنے پر آ جائے تو ساری قابلیت پہ. تو مکھی کے پیچھے جو دوڑے تو یہ دوڑنے والا بھی کمزور, وہ آگے جانے والی بھی کمزور. دیکھا آپ نے ایک مکھی. حضرت امام اعظم کا زمانہ تھا, اس دور کا جو خلیفہ تھا, عجیب اتفاقی کہ مکھی جہاں سے اڑتی وہیں آ کے بیٹھتی, تو اس کے ناک پر آ کے مکھی بیٹھی, اس نے اڑا دیا, پھر گئی, پھر آ کے بیٹھ, پھر اڑایا, پھر گئی, پھر آ کے بیٹھی. اس کو غصہ آ گیا, اے امام خدا نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ کہا تیری ناک پر بیٹھنے کے لیے.
ये गलाजत में रहने वाली नाक पर बैठे ताकि तुम्हें गुरूर ना। सुभान अल्लाह। और वैसे एक इलाज तो है कि अगर तुम चाहो कि हमारी नाक पर मक्खी ना बैठे, एक इलाज तो है नाक काट के फेंक दो, ना रहेगी ना मक्खी बैठे। आप क्या करें, मक्खी से मामूली मच्छर, अल्लाह, इस मच्छर को मारने के लिए करोड़ों की स्कीम बनती है। इतना छोटा वजन करो तो वजन ना हो, नापो तो नाप ना सको, इतना छोटा मच्छर। और अगर तय कर ले कि आज तुम्हारी तवाज़ो करनी, एक मच्छर काफी, और मच्छर भी आता है तो गुनगुनाता हुआ, और इतना बड़ा शायर कि नस्ल शुरू करता है तो सुबह तक मक्ता आता ही। सुभान अल्लाह। एक मच्छर के मामले में तू आजिज। मगर एक बात बताऊं, ये सोचो कि मच्छर गुनगुनाता क्यों? इसलिए मच्छर जो आ रहा है तुम्हारे लिए चंपी के लिए नहीं है, तुम्हारा खून चूसने का। मच्छर किस लिए आया? तुम्हारे बदन का खून लेने में। तो पहले वो ये देखता कि ये गाफिल है कि नहीं, पहले ये समझना चाहता, वो भी अपनी समझना जानता कि एक ही हाथ में मैं भी साफ है, जानता कि अगर ये होशियार है तो मुझ पर ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं, एक उंगली काफी मेरे लिए। तो पहले आके देखता है कि ये गाफिल है कि नहीं, खून चूसना है। देखा, इतना शऊर मच्छर को भी मिला कि जिसका खून चूसना है पहले देख ले वो होशियार तो नहीं। जिस्म का खून चूसने वाले इतना देखते हैं कि ये गाफिल है कि नहीं। दोस्तों, जो तुम्हारा ईमान का खून चूसना चाहते हैं, तुम्हारा ईमान लेना चाहते हैं, वो भी पहले देखते हैं ये गाफिल है कि नहीं। तो अगर तुम मच्छर से बचना चाहते हो तो सबूत पेश करो कि मैं सो नहीं रहा हूं, जाग रहा हूं। अपनी बेदारी का सबूत पेश करोगे तो बैठने में उसे खौफ होगा। अगर तुम गाफिल होगे तो भी दूसरों का वार तुम पर चलेगा। मगर अगर कोई तुम्हारे ईमान का खून चूसने के लिए आ रहा हो और तुम्हारे करीब पहुंचा और तुम्हारी जुबान से भी निकल गया, या गरीब नवाज, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, इतना वो सुना तो समझ के चला जाए ये तो जाग रहा, ये तो जाग रहा है। जब सोएगा तब देखेंगे। तुम्हारी कमजोरी का ये आलम है कि मक्खी और मच्छर के मुकाबले में भी तुम कमजोर हो। अभी तुम खुदा की अज़मतों को न समझ सके। बल्कि दोस्तों, रब तबारक व तआला तो ये कहना, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी मिल्कियत है और वो हर चाहे पर कादिर। खुदा जो चाहे करे। है कोई ऐसा जो चाहे करे? मुझे बताओ, हिटलर ने जो चाहा कर सका? नहीं। नेपोलियन ने जो चाहा कर सका? नहीं। चंगेज ने जो चाहा कर सका? अकबर ने जो चाहा कर सका? किसी के चाहने से क्या होता? खुदा जो चाहे कर। सिर्फ वही एक ऐसा चाहने वाला है जो चाहे करे। दुनिया की किसी ताकत ने सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, और कलंदर माए हस्ती उठाकर रक्स करता। तो ये खुदा ही की शान है। और फिर मैं और तेजी के साथ आपको ले चलूं। एक है बजाते इस दुनिया में हम ये कहते हैं हम इसके मालिक, हम उसके मालिक, ये हमारी चीज, वो हमारी चीज, यहाँ बोलते हैं। मगर एक ऐसा वक्त आएगा दोस्तों जब तुम ये भी न बोल सको। जमीन का फर्श लपेट लिया जाएगा, आसमान का शामियाना उतार लिया जाएगा, चांद और सूरज के चराग गुल कर दिए जाएंगे, सितारों की कंदीलें बुझा दी जाएंगी, आबशार के नगमे खामोश कर दी जाएंगे, दरिया की रवानी आलम फना में हो जाएगी, सूर्य इसराफील फूंक दिया जाएगा और सारी दुनिया में कुछ नहीं होगा, नेस्ती ही नेस्ती है, अदम ही अदम है, कुछ नहीं। ऐसे वक्त में फिजाए बसीत में एक आवाज गूंज रहे थे, बोलो आज का मालिक कौन? बोलो आज किसकी मिल्कियत है?
آج تو مجازی اعتبار سے بھی کوئی اپنے کو مالک نہ بول سکے گا، تو کون ہے جو جواب دے؟ وہی جواب ارشاد فرماتا للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی ملکیت ہے۔ تو دوستو سوچو، غور کرو، کیا خدا کی عظمت و جلالت کو سمجھانے کے لیے یہ مختصر سی بات آپ کے لیے کافی نہیں؟ یقیناً آپ ایمان والے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ خدا عظیم و جلیل ہے، آپ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کی عظمت و جلالت سے بڑھ کر کسی کی عظمت و جلالت نہیں، اور وہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا عظیم و جلیل ہونے کے ساتھ ساتھ علیم و خبیر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ ہو سکے۔ دوستو تم دوسروں کی نگاہوں کو دھوکہ دے سکو گے، مگر خدا تمہیں دیکھتا ہے، جب چلتے ہو تو دیکھتا ہے، جب سوتے ہو تو دیکھتا ہے، جب بیٹھتے ہو تو دیکھتا ہے۔ ارے جس دنیا میں بھی تم جاؤ گے پہنچے بھی نہیں، وہاں بھی وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے علم ہے، اس کے علم و خبر کے اندر ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہر بات سے واقف ہے۔ تمہارا عالم الغیب و شہادہ، عالم الغیب و شہادت کا جاننے والا، تو وہ علیم و خبیر بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، جلیل و رفیع بھی ہے۔ بولو جب سب کچھ ہے عظیم و جلیل، تو ڈرنے کے لیے عظمت و جلالت چاہیے، اور یہاں عظمت و جلالت موجود، علم و خبر چاہیے، علم و خبر موجود۔ اب پھر تم بھول جاؤ تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا میں یہ کہہ دوں تم خدا کو نہیں مانتے؟ ایسی بات میں نہیں کہوں گا، اس لیے خدا کو مانیں گے نہیں تو مسلمان کیسے ہو؟ کیا میں یہ کہہ دوں کہ خدا کو مانتے ہو مگر عظیم و جلیل نہیں جانتے؟ یہ بھی نہیں کہوں گا۔ عظمت و جلالت پر ایمان لانے کے بعد ہی تو آپ مومن ہوئے۔ کیا میں یہ کہہ دوں کہ آپ خدا کو علیم و خبیر نہیں مانتے؟ یہ بات بھی صحیح نہیں ہوگی۔ خدا کو علیم و خبیر آپ نہ مانتے تو ایمان والی کیسے ہوتے؟ تو اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں، اس کا دین مانتے ہیں، اس کو عظیم و جلیل مانتے ہیں، اس کو علیم و خبیر مانتے ہیں، تو اب ہلکی بات ہے یہ سب کچھ مانتے ہیں مگر بھولے ہوئے۔ اب ہلکی بات یہی ہو سکی ہے کہ سب کچھ مانتے ہیں مگر غافل ہیں، مگر بھولے ہوئے ہیں، اور آپ تم سے یہ کہا جا رہا ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اے لوگوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو خدا کو فراموش کر دیتے ہیں، اور اگر تم نے ان لوگوں کی روش اختیار کی تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی سزا یہ دے گا کہ تم اسی بھول میں پڑے رہو گے، اسی بھول کے دلدل میں پھنسے رہو گے، تم نکل نہ سکو گے، خدا تمہیں کبھی یاد نہ آ سکے گا۔ لہذا زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر لمحے میں خدا سے غافل مت ہو۔ کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، کرنے سے پہلے ایک منٹ ٹھہر کر یہ سوچو کہ تمہارا خدا اس سے راضی ہے کیا؟ تم اپنے دل سے پوچھو۔ تمہارے پاس مومن کا دل ہے، تمہارے پاس مومن کا ضمیر ہے۔ انشاءاللہ جب تم اپنے دل سے پوچھتے رہو گے دل خود ہی بتا دے گا کہ جو جھوٹ بولنے کا تیرا ارادہ ہے خدا اس سے راضی نہیں ہے، جو دوسرے کا حق مارنے کا تیرا ارادہ ہے خدا اس سے راضی نہیں ہے، جو دوسروں کو فریب دینے کا تو پروگرام بنا رہا ہے خدا اس سے راضی نہیں ہے۔ تو تم اپنا محاسبہ خود کرو، اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ خدا تم سے حساب لے۔ اپنا حساب خود کرو یوم الحساب میں پہنچنے سے پہلے۔ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یا میرا ذکر کرتے رہو میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا، تم میرا چرچا کرتے رہو میں تمہارا چرچا کرتا رہوں گا۔ اور دوستو ایک بات بتا دوں، واقعی جس نے خدا کا ذکر کیا خدا نے اس کا ذکر کیا۔ من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملئی ذکرتہ فی ملئی خیر من، جو تنہا مجھے یاد کرتا ہے میں تنہا اسے یاد کرتا ہوں، اور جو ایک مجلے میں مجھے یاد کرتا ہے میں اسے بہتر مجلے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ایک بات بتاؤ، کبھی برطانیہ میں غوث پاک آئے؟ کبھی آئے؟ نہیں آئی۔ 11ویں کیسے آ گئی؟ 11ویں والا تو آیا نہیں، 11ویں کیسے آ گئی؟ کبھی خواجہ اجمیری آئے؟ نہیں آئے، یہ چھٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ آئے کیسے؟ یہ ہر طرف یہ اعلان غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن
उनका जिक्र किया और बात बिल्कुल साफ बात है। हम जिक्र करेंगे तो अब जहां तक हमारा मजमा होगा वहीं तक तो आवाज जाएगी, सीधी सी बात। अब इतने बड़े मजमे में मैं जिक्र कर रहा हूं तो ये बोल्टन वाला प्रेस्टन वाला तो नहीं सुनेगा ना, तो मेरी आवाज जहां तक पहुंचेगी वहीं तक तो जिक्र होगा। ये तो मेरी मजबूरी है कि मैं जहां जिक्र करूंगा वो मुख्तसर सी जगह होगी, महदूद होगी, मगर खुदा की कुदरत लामहदूद है। जब वो जिक्र करेगा तो उसकी दुनिया में है, ये हमारी दुनिया मुख्तसर है, और खुदा जब जिक्र करेगा तो सारी दुनिया में वो जिक्र पहुंचेगा। दूसरी बात और मैं बताऊं, दूसरी बात ये भी है कि मैं जिक्र करूंगा तो मुझे उर्दू के सिवा अगर कुछ ना आए तो मैं दूसरी जुबान में तो नहीं करूंगा। फिर खुदा का जिक्र ख्वाजा अजमेरी ने राजस्थानी जुबान में किया, गौसे पाक ने बगदाद में राय जो जुबान थी उसमें किया, तो किसी एक ही जुबान में किया होगा, चाहे अरबी में किया हो, चाहे फारसी में किया हो, या राजस्थानी जुबान में किया हो, किस जुबान में भी किया हो। बुजुर्गाने दीन अपने इलाकाई जुबान ही में तो जिक्र करते रहे, अपने इलाकाई जुबान में जिक्र करते रहे। बात ये कि उनके पास तो चंद ही जुबान थी, वो उसी में जिक्र करेंगे, मगर खुदा तो सारी कायनात की जुबान का खालिक है, और जब वो सारी जुबान का खालिक है तो जब वो जिक्र करेगा तो हर जुबान में करेगा, जब वो जिक्र करेगा तो हर जुबान में करेगा। तो गुजरात वाला अपनी जुबान में करेगा, बंगाल वाला अपनी जुबान में करेगा, महाराष्ट्र वाले अपनी जुबान में, इंग्लैंड वाले अपनी जुबान में, हालैंड वाले अपनी जुबान में, बेल्जियम वाले अपनी जुबान में, ऐसे ही जर्मन वाले अपनी जुबान में, जापान वाले अपनी जुबान में। हर जुबान में गौसो ख्वाजा का जिक्र, हर जुबान में गौसो ख्वाजा का जिक्र। क्यों? इसलिए कि खुदा जिक्र करा रहा है, खुदा जिक्र करा रहा है। तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूं, तुम मेरा चर्चा करो। बगदाद के बुर्ज अजमी पर चर्चा करने वाले सारी कायनात में मैं तेरा चर्चा करूंगा, अजमेर की धरती पर मुझे याद करने वाले सारी दुनिया से मैं तेरी याद कराऊंगा। उसमें फलसफा क्या है दोस्तों? उर्दू में फरमाया जिक्र अली इबादा, जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र खुदा की इबादत, अली का जिक्र खुदा की इबादत है। और हुजूर ने कहा अन-नज़र अला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत। ये अली का जिक्र खुदा की इबादत कैसे? ये तो उसूल की बात है, जिक्र हम अली का करें, इबादत खुदा की। वजह ये है कि अली के जिक्र से खुदा याद आता, अली के जिक्र से बंदगी का जज्बा बेदार होता, अली के जिक्र से इबादत का नशा चढ़ता, अली के जिक्र से इताअत का जज्बा बेदार होता। तो जिसके जिक्र से खुदा याद आए उसका जिक्र इबादत, जिसके देखने से खुदा याद आए उसे देखना इबादत, जिस महफिल में जाने से खुदा याद आए उस महफिल में जाना इबादत है। तो जिस तरह जिस कानून से अली का जिक्र इबादत है, उसी कानून से गौस का भी जिक्र इबादत है, ख्वाजा का भी जिक्र इबादत है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये 11वीं भी खुदा की इबादत है, ये 12वीं भी खुदा की इबादत है, ये 6ठी भी खुदा की इबादत है। इसलिए इसमें सालेहीन का जिक्र होगा, इसमें सालेहीन का खुदा की नेमतों का जिक्र होता है। अपनी रब की नेमतों को बयान करते रहो, चाहे वो रसूल की सूरत में हो, चाहे वो वली की सूरत में हो, चाहे वो गौस और कुदरत की सूरत में हो। खुदा की जितनी भी नेमतें हैं, चाहे मादी नेमत हो, चाहे रूहानी नेमत हो, चाहे ईमानी नेमत हो, चाहे जिस्मानी नेमत हो, जो नेमत हो उसका जिक्र करते रहो। ये सब खुदा की इबादत। तो 11वीं भी इबादत, 6ठी भी इबादत, 17वीं भी इबादत, 12वीं भी इबादत। और इसके इबादत होने के दूसरे दलाइल तो हमारे मौलाना बताएंगे कि ये क्यों इबादत है। मेरी समझ में एक मुख्तसर सी दलील आती है कि अगर ये 11वीं 12वीं इबादत ना होती तो शैतान को ये क्यों फिक्र है इसे मिटाने की। लोगों की तरह मत हो जाओ, जो अल्लाह को फरामोश किए हुए हैं कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या अल्लाह को अलग से हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हकीकत है।
اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. دامانہ الحمدللہ.
والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، والصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، والصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، والصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، والصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، والصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، والصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى وتصلي عليه. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين وأحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين وأحشرنا في زمرة الراكعين. اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وأحشرنا في زمرة الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وأحشرنا على الإسلام والإيمان. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وطولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله. اللہ